السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے، یعنی دل سے اللہ کے اکیلے معبود ہونے پر، اللہ کے آخری نبی ہونے پر اور قیامت کے دن کے آنے پر، اور نیک عمل کیے، یعنی وہ اعمال جو شریعت کے مطابق ہوں۔ ایمان اور عمل کا تعلق لازم اور ملزوم ہے۔ ایمان اور نیک عمل کی مثال بیج اور درخت سے سمجھیے۔ تصور کریں کہ آپ کے پاس ایک بہت قیمتی بیج ہے، صاف، زرخیز اور قدرتی طور پر درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اگر اس بیج کو زمین میں نہ بویا جائے، پانی نہ دیا جائے، یا سورج کی روشنی نہ پہنچنے دیں، تو کیا وہ بیج کبھی درخت بنے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اسی طرح ایمان ہے کہ ایمان بیج ہے، عمل اس کا پانی، دیکھ بھال اور روشنی ہے۔ اگر ایمان ہو لیکن اس کے مطابق عمل نہ ہو، ایسے ہی ہے جیسے بیج ہو لیکن زمین میں نہ لگایا گیا ہو۔ اور عمل صالح تبھی قبول ہوگا جب ایمان ہوگا، اور ایمان تبھی قبول ہوگا جب عمل صالح ہوگا۔ قرآنی اصول بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر فرمایا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ادھر بھی ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ جہاں پر بھی ایمان والوں کو خوشخبری جنت کی دی گئی ہے، وہاں پر عامل الصالحات کہہ کر دی گئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عملی زندگی میں نیکی، تقویٰ اور اطاعت کا نام ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان 70 سے کچھ اوپر شاخیں رکھتا ہے۔ سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے۔ لیکن ایمان کے اظہار کے لیے عمل بھی ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ آگے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ان لہم جنات تجری من تحتی الانہار۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ جنت جمع ہے جنت کی، یعنی باغات، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے نہریں دودھ، شہد، پانی اور شراب طہورہ جیسی نہریں چلتی ہوں گی۔ یہ جنت ابدی مکمل سکون، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب بھی انہیں ان کی جنت میں سے پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے۔ جنتی پھل دنیاوی پھلوں کے برعکس ہی ہوں گے، لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پھل کے اندر 100 ذائقے رکھے ہوں گے، انسان کھائے گا تو وہ خوشی مسرت کرے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اہل ایمان کو جو حوریں دی جائیں گی وہ پاک ہوں گی، جسمانی، روحانی، اخلاقی طور پر ہر عیب سے۔ وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ نہ موت، نہ وقت کی پابندی، نہ کسی نعمت کا خاتمہ، یہی کامل نعمت ہے جو ہر وقت جنت میں ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ اور مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ ہمیں یہ ساری آرام و آسائش میسر ہوں تو پھر دنیا میں اپنی زندگی ایسے گزارو جیسے کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے ویسے رہ کر گزارو۔ دوسرے مقام پر حدیث نبوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر،
یہ جو دنیا ہے نا یہ مومن کے لیے قید خان ہے اور یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں یہ ساری نعمتیں میسر ہوں تو پھر دنیا میں ایسے ہی رہنا پڑے گا جیسے ایک قید خانے میں رہا جاتا ہے، تبھی جنت کی تمام نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہم اجعلنا من المؤمنین الصادقین والعاملین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26، اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کوئی مثال بیان کرنے سے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ پھر جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے، کہ ایمان والوں کو بتا دیا۔ پھر کافروں کا ساتھ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ایسی حقیر چیز کی مثال بیان کرنے سے کیا مراد تھی؟ اللہ ایسی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اصل میں وہ صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ آیت کا پس منظر سمجھیے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مچھر، مکھی، مکڑی یا مچھر کے پر، مکھی کے شہد اور مکڑی کی کمزوری وغیرہ جیسی چیزوں کی مثال بیان کی تو پھر کافر نے اور منافقین نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی کتاب میں مکھی اور مچھر کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ کیسی حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو جواب دیا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے میں شرم نہیں کرتا، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی سی چیز ہو یا اس سے بھی حقیر و کمتر۔ مچھر بظاہر چھوٹا ہے لیکن اس میں اللہ کی عظمت اور تخلیق کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ حکمت اور عمل کا تعلق چیز کے چھوٹے یا بڑے ہونے میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی اور اثر میں سے ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان جب ایسی مثالیں سنتے ہیں تو وہ یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ حق ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن ہدایت ہے، علم ہے، سبق ہے، وہ خواہ وہ کسی بھی انداز میں آئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کا ایسی مثال بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ظاہر دیکھتے ہیں، باطن اور اس کی حکمت کو نہیں پہچانتے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی مثالیں کچھ کو ہدایت دیتی ہیں اور کچھ کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ جو نیت صاف رکھتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے علم و بصیرت دے دیتا ہے، اور جو ضد، تکبر اور انکار میں ہوتے ہیں وہ مزید بھٹک جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے صرف فاسقین کو گمراہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فاسق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی حدود توڑ چکے ہیں، دل میں ضد، انکار رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو فاسق و نافرمان کہا جاتا ہے۔ اس میں آیت میں ہمارے لیے عملی پیغام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات معمولی نہیں ہوتی، چاہے وہ مچھر کی ہو یا چونٹی کی مثال ہو۔ جو ایمان سے قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے ہر آیت ہدایت کا دروازہ کھولتی ہے، جو ضد اور غرور کے ساتھ سنتا ہے وہ گمراہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہم اجعلنا من الذین یستفیدون من کل آیہ ومثلا واہدنا الی الحق وثبتنا علیہ، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی کمنٹس میں بھی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔